حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس، فقیر، کنگال۔ صحابہ نے عرض کیا حضور جس کے پاس دراہیم نہیں، دنانیر نہیں، پیسے نہیں، یہ مفلس ہے؟ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے صدقے لے کر آئے گا، بہت سی نیکیاں خیر کے کام کر کے آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مال دبایا، حق دبایا، تو اللہ پاک اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ گالی کے بدلے نیکیاں، غیبت کے بدلے نیکیاں، ناحق مارنے کے بدلے نیکیاں، کسی کا پیسہ دبایا اس کے بدلے نیکیاں۔ اب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لوگ ابھی اور کھڑے، تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ رکھے جائیں گے اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سے خیر کے کام ہیں، لیکن کیا ہے؟ غیبت، چغلی، ظلم، کسی کو ناحق مارا، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو گالی دے دی۔ ایسی باتوں میں لوگ کسی کو پاگل کہہ دیتے ہیں، پاگل ہے، بے وقوف ہے، کمبخت ہے۔ آپ اپنے ملازم کو بھی گالی نہیں دے سکتے، آپ ملازم کو فارغ کر سکتے ہو کام سے، گالی نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے گالی دی تو آپ کی نیکیاں وہ لے جائے گا، آپ کے پاس نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ آپ کے سر پہ آئیں گے۔ بالٹی میں سوراخ ہے تو اس کو ٹیوبویل کے نیچے بھی رکھو، نہیں بھرے گی نا، سوراخ ہے۔ تو آج ہمارے کیا ہے؟ سوراخ۔ ایک آدمی پیسے کما رہا ہے، جیب میں ڈال رہا ہے، اور جیب نیچے سے پھٹی ہوئی ہے اور پیسے گرتے جا رہے ہیں۔ جب ضرورت پڑی اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک طبقہ ہے ماشاءاللہ روزے اور تراویح اور قرآن اور ذکر اور صلاۃ التسبیح اور بہت سے اعمال کر رہے ہیں، لیکن غیبت، چغلی، کسی کو ناحق مارا، کسی کو گالی دے دی، تو نیکیاں ضائع ہو رہی۔ اس لیے بھائی کوشش کریں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا؟ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی ہے، یہ حدیث آپ دوسروں کو سناؤ، یہ حدیث آپ گھر جا کے سناؤ، دوستوں کو سناؤ، جہاں آپ بیٹھتے ہو وہاں بیٹھ کر یہ حدیث سناؤ۔ یہ بات آپ نے سنی، یہ بات آگے پہنچاؤ۔ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ ہر صحابی دین سیکھنے والا تھا اور دین پر عمل کرنے والا تھا اور دین کو آگے پھیلانے والا تھا۔ ہر صحابی متعلم بھی تھا، معلم بھی تھا۔ یہ نہیں کہ یہ اساتذہ ہیں، یہ طلبہ ہیں، ایسی تقسیم نہیں ہے۔ ہر ایک سیکھنے والا بھی ہے اور آگے سکھانے والا بھی ہے۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، اور جو سیکھ لیا اس کو آگے سکھاؤ۔ متعلم بھی بنے اور معلم بھی بنے، جو سیکھ لیا آگے سکھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ابھی حدیث آپ کم از کم 3 آدمیوں کو جا کے سناؤ، 5 کو سناؤ، 10 کو سناؤ، کم از کم 3 کو سناؤ جا کے۔ اللہ عمل کی توفیق۔